looking to hire a security company to prevent theft, vandalism, or damages to your property? Residential, commercial, industrial, construction, cleaning guards, transportation yards, and more. We have our teams on standby 24/7, 365 days a year to assist our clients. More information, call Immediate Response Force 647-987-0002, www.irfi.ca. Are you looking for a job? One of the fastest growing industries is security guard industry. In order to work as a security guard in Ontario, you have to complete a 40-hour basic security guard course. The course consists of 32 hours of security guard training and 8 hours of in-class emergency first aid and CPR training. To find out more information at 647-987-0002 and jumpstart your security career. Immediate Response Force also helps with job placement. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान आसिम अली और आप प्रोग्राम देख रहे हैं रमज़ान करीम। ये प्रोग्राम आप सिर्फ़ और सिर्फ ई आवाज़ टेलीविज़न पे ही देख सकते हैं और हमारे साथ जो ताउन किया इस प्रोग्राम के लिए वो है इमीडिएट रिस्पांस सर्विसेज ने। हर प्रोग्राम में एक नया मौजू होता है और आज का जो हमारा मौजू है वो है सूद खोरी का। लोग यहाँ पर सूद को जायज़ करार देते हैं, बैंकिंग हो या किसी भी सेक्टर में हो, सूद पे हम बहुत कम बात करते हैं क्योंकि हर चीज़ को हम बिज़नेस के पर्सपेक्टिव में ले जाते हैं और सूद को भी हम समझते हैं कि बिज़नेस का प्रॉफिट है जो हमें मिल रहा है। तो हमारे साथ मुफ्ती अख्तर हुसैन भावलपुरी साहब पाकिस्तान से हर प्रोग्राम में हमारे साथ होते हैं, तो आज हम उनसे बात करेंगे सूद के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला ताकुलुर रिबा। ऐ ईमान वालो, अगर ईमान वाले हो, मुसलमान हो, कलमा गो हो, तो तुम रिबा ना खाओ। रिबा अरबी में कहते हैं सूद को, सूद को ना खाओ। एक जगह पर अल्लाह फरमाते हैं अल्लज़ीना याकुलूना, जो खाते हैं वो क्या करते हैं, यानी उनके लिए आज़ाब फरमाया और उनके लिए ये भी फरमाई कि ये कितना बड़ा गुनाह है, सख्त गुनाह है, जिसकी तफसीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद गिरामी है कि जो सूद खाता है वो ऐसे जैसे माँ के साथ जिना करना, यानी इतना बड़ा गुनाह कौन बर्दाश्त करता है। बेशरम बेगैरत बंदा भी इस दर्जे में नहीं गिरेगा कि वो अपनी माँ के साथ वो करे। मेरे नबी फरमाते हैं कि सूद खाना वो ऐसा जुर्म है जैसे माँ के साथ करना। लेकिन हमारे मुआशरे में ये आम हो चुका है, हमारे मामलात में सूद है, हमारी तिजारतों में सूद है, हमारे बैंकों में सूद है और इसको दिन ब दिन इसको हीलू के ज़रिए से वो करते हैं, हलाल करते हैं। हालांकि किस्तों का काम जायज़ है लेकिन इसको भी सूद के ज़ुमरे में ले जाते हैं। बैंक इसके बगैर भी चल सकते हैं लेकिन इसको सूद में ले जाते हैं। बैंक मुशारकत पर भी चल सकते हैं, मुजारबत पर भी चल सकते हैं, तिजारती और उसके ज़रिए से भी चल सकते हैं, लेकिन ये लाजमी सूद के ज़रिए से हराम, यानी जो काम हराम हलाल तरीके से हो सकता है वो मुसलमान हराम तरीके से करते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु एक दफ़ा तशरीफ़ फरमा थे तो उनके घोड़ा बाहर खड़ा किया, एक गुलाम था, उनके लिए अंदर गए अपने घर में कि इसको मैं 10 दिरहम देता हूँ, इनाम देता हूँ या गरीब के साथ ताउन करता हूँ। वो बाहर खड़ा था गुलाम, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु अंदर तशरीफ ले गए तो घोड़े की जीन वो चोरी करके लेकर गया, वो 10 दिरहम की थी। फरमाया अल्लाह ने इसके लिए हलाल का इंतजाम किया था, इसने हराम का इंतखाब कर दिया, यानी वो 10 दिरहम ही लेने गए थे और जीन, घोड़े की जीन जो लेकर गया चोरी करके वो भी 10 दिरहम की थी, लेकिन वो हराम करके चोरी करके चला गया और हलाल से बच गया। तो जो रिस्क हुर्रज़ाक़ुल कुव्वतिल मतीन वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, और अल्लाह रज़ाक़ है, पूरी कायनात में चप्पे चप्पे पर जो कीड़े मकोड़े उसको भी रिज़्क देता है। ये जो सूद खाकर रिज़्क लेते हैं, यानी जितना रिज़्क खाते हैं, जितना पैसा इनके पास आना है, अल्लाह ने इनके मुकद्दर में तकदीर में लिख दिया है, इनके पास पहुंचेगा। हलाल तरीके से पहुंचना था लेकिन ये हराम तरीके से सूद के जरिए से खाते हैं कि माँ के साथ जिना करने के बराबर है। आज शऊर की कमी की वजह से छोटी छोटी कंपनियां, मसलन जैसे मोबाइल कंपनी है, उसमें एडवांस लेते हैं, उसमें भी पैसे काटते हैं। इसी तरह पैसे एक दूसरे को देते हैं, गाड़ियां सूद पर देते हैं, पैसे सूद पर देते हैं, मामला सूद पर करते हैं, यानी वो काम जो हलाल तरीके से हो सकता है उसको हराम तरीके से कर रहे हैं। और गुनाह इतना बड़ा है कि अल्लाह के साथ जंग है।
ظاہری طور پر اللہ فرماتے ہیں کہ سود بڑھتا ہوا نظر آتا ہے لوگوں کو اور زکوٰۃ کم ہوتی نظر آتی ہے، لیکن برکت ہوتی ہے. میرے نبی نے فرمایا زکوٰۃ میں برکت ہے اور سود میں نحوست ہے. سود کھانے والی کی نسلیں اچھی زندگی نہیں گزاریں گی. حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ جن نے فضائل اعمال لکھی ہے، انہوں نے ایک واقعہ لکھا اپنی آپ بیتی میں. فرماتے انڈیا کے سہارنپور کے آس پاس کوئی گاؤں تھا، وہاں سارے ہندو تھے. تو ہندو کی چوری ہوتی تھی، ڈاکو چور آتے تھے، چوری کرتے تھے. ایک ہندو کا گھر بچا ہوا تھا، اس کا تجارتی سامان بچا ہوا تھا، اس کی چوری نہیں ہوتی تھی. کسی نے جا کر اسے پوچھا ہندو سے کہ کیا ماجرا ہے، آپ کی چوری نہیں ہوتی، ڈاکو آپ کے گھر نہیں آتے، چور آپ کے گھر نہیں آتے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں مسلمانوں کے اسلام کے شریعت کے مطابق زکوٰۃ دیتا ہوں، اللہ نے اسی وجہ سے میرے مال میں برکت بھی پیدا کر دی اور تحفظ بھی کر دیا، اور یہ کوئی بھی ایسا نہیں کرتا، اس وجہ سے سب کے گھروں چوریاں ہو جاتی ہیں. تو جو سود کھاتا ہے ظاہری طور پر اس کا مال بڑھتا ہے لیکن بڑھتا نہیں. میرے نبی فرماتے ہیں کم ہوتا ہے، اور جو دیتا ہے صدقہ زکوٰۃ ظاہری طور پر کم ہوتا ہے، میرے نبی نے فرمایا یہ بڑھتا ہے. اللہ اس کو 10 گنا 70 گنا 700 گنا بے حساب کر کے واپس لوٹاتے ہیں اور نسلوں کو لوٹاتے ہیں. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، جو بندہ سود کھا رہا تھا اور اس کے مقابلے میں جو زکوٰۃ ادا کر رہا تھا، یہ زکوٰۃ والا دائمی مالدار بنتا چلا جائے گا، اس کی نسلیں اللہ بنا دے گا، اور یہ سود والا اللہ اس کی نسل کو بگاڑ دے گا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں مفتی صاحب، یہ جو بینکنگ سیکٹر ہے، جس طرح سے میں بولوں گا بینکنگ سیکٹر یہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ سے پیسے لیے، آپ نے ہمیں ڈپازٹ کیا، ہم نے وہ کسی بزنس میں لگائے اور ہم نے آپ کو ایک فکس اماؤنٹ جو ہے وہ آپ کو مہینے کا دے رہے ہیں، تو کیا یہ سود ہے انٹرسٹ ریٹ؟ اپنے سب بینک جتنے ہیں اس وقت دنیا میں، اس میں سب سے زیادہ کام میرے استاد محترم شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب کر رہے ہیں. مثلا پاکستان میں میدان بینک آپ واقف ہیں، البرکہ بینک آپ واقف ہیں، وغیرہ وغیرہ 2-3 بینک واقف ہیں. یہ میرے استاد محترم شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب کے زیر نگرانی ہے، شہریہ بورڈ ہے ان کا. اب یہ بینک ہیں، یہ جو میدان بینک، یہ پیسہ لے کر تجارت میں لگاتے ہیں، پیسہ لے کر کسی کام میں مشارکت کے ذریعے کاروبار کرتے ہیں، مضاربت کے ذریعے کاروبار کرتے ہیں، مرابحہ کے ذریعے کاروبار کرتے ہیں. اس میں جو بچت ہے یہ پرسنٹیج کے اعتبار سے جائز ہے کہ آپ اور میں کام کریں، پرسنٹیج بھی کتنا، مثلا 40% آپ لے لیں 60% میں لے لوں، یا 70% آپ لے لیں 30% میں لے لوں، یا 50% آپ لے لیں 50% میں لے لوں. یہ پرسنٹیج کے اعتبار سے جائز ہے منافع. لیکن یہ طے کر کے دینا کہ آپ کو 1 لاکھ روپیہ ملے گا 1 کروڑ کا، یہ جائز نہیں ہے. یا آپ 1 کروڑ پر 9 لاکھ ملے گا 11 لاکھ ملے گا، یہ جائز نہیں ہے. پرسنٹیج کے اعتبار سے بھی کاروبار میں لگا رہے ہیں. کچھ بینک کے کاروبار میں لگاتے ہیں، کچھ بینک کے پیسہ دیتے ہیں، ان میں سے سود لیتے ہیں 9%، 10%، 11%، 13%، 7%، 7.5%. یہ پرسنٹ اس طرح پرسنٹ دینا پیسے پر یہ جائز نہیں ہے. لیکن کاروبار پہ لگانا، اس میں طے کر لینا اتنے پرسنٹ آپ اتنے پرسنٹ ہم، یہ جائز ہے. ان دونوں میں یہ فرق ہے. لیکن یہ بینکنگ سیکٹر میں اکثر کہا جاتا ہے کہ ہم اس لیے فکس کر دیتے ہیں کیونکہ ہر دفعہ اتنے سارے کلائنٹ کو اپس اینڈ ڈاؤن کریں گے تو ہم ایک ایوریج ریشو رکھتے ہیں کہ اتنے پرسنٹ پہ ان کو دینا ہے، تو اس پرسنٹ کے حساب سے فکس کر دیتے ہیں. جیسے 1 لاکھ پہ 1000 روپے اگر وہ دے رہے ہیں تو سم ٹائم وہ 1200 کماتے ہیں، سم ٹائم وہ 900 کماتے ہیں، لیکن وہ ایک بیچ میں ان کو فکس کر کے 1000 روپے دے رہے ہیں. تو یہ صحیح ہے؟ اب یہ مستقل فائدہ ہی دیتے ہیں، نقصان کا کوئی پہلو ہی نہیں ہے، نقصان کا کوئی خدشہ نہیں ہے، نقصان کا کوئی زاویہ ہی نہیں ہے، تو پھر بھی یہ جائز نہیں ہوگا. دونوں برابر ہو، نقصان بھی ہو سکتا ہو ممکن ہو اور فائدہ بھی ہو سکتا ہو ممکن ہو. تو اس میں کچھ گنجائش ہے کہ فی کے پرسنٹیج طے کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو 3% آپ کا تجربہ ہے کہ مثلا آپ کتابیں بیچتے ہیں، 100 روپے کی کتاب چھاپتے ہیں تو 110 کی بیچتے ہیں یا 120 کی بیچتے ہیں، اس میں آپ نے طے کر لیا، تجارت ہے. اب طے کے لیے 2 روپے آپ کو دیں گے، 8 روپے ہم لیں گے، مستقل 2 روپے لے لیں گے. اس میں گنجائش ہے، لیکن اس میں نقصان کا کوئی پہلو نہ ہو، نقصان کا کوئی خدشہ نہ ہو، کچھ ممکن ہی نہ ہو کبھی نقصان ہو سکتے، تو پھر بھی جائز نہیں ہوگا. نفع اور نقصان دونوں میں اپ اینڈ ڈاؤن بھی ہو سکتا ہو، فائدہ زیادہ بھی ہو سکتا ہو، کم بھی ہو سکتا ہو، نقصان زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے، تو اس میں جائز ہے. مستقل طور پر فائدہ جائز نہیں. تو مفتی صاحب یہ بھی بتائیے نا، یہ جو سود حرام کیا گیا تھا تو اس وقت میں کیا گیا تھا کہ اگر آپ کے پاس پیسے رکھے ہوئے ہیں، پیسے ہیں اور آپ کسی کی مدد کے لیے دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس سے سود مانگتے ہیں تو یہ اس وقت حرام قرار دیا گیا تھا نا. وہ اسلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کے واقعات الگ ہیں، معاملات الگ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشریف فرما دی، اسلام کو واضح کر دیا اور تجارت کو الگ کر دیا. اللہ
اس کو فرما دیا تجارت کو، وحرم الربا سود کو فرما دیا، تو اس کی بات الگ ہے. اب وہی ہے جو میرے نبی نے تعین کر دی. بقیہ سوال انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں کریں گے. ابھی جماعت کا بالکل ٹائم پورا ہو گیا. چلیں، تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، اللہ حافظ. تو یہ ہمارے ساتھ مفتی تھے اختر حسین بہاولپوری صاحب، اور وہاں پہ نماز کا وقت ہو گیا ہے تو جس کی وجہ سے ہمیں ان سے اجازت لینی پڑی. سوال تو اور بہت تھے، سود پہ ہم کوشش کریں گے ایک اور پروگرام کریں اور تھوڑی سی ان سے ڈیبیٹ کریں کہ لوگ کیا سوچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. تو جس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ سود کو بہت ہی برا سمجھا گیا ہے اور بہت ہی غلط، مطلب ہم یہ کہیں گے بہت ہی زیادہ اس کی سزائیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں کہ سود خور بہت خراب سزائیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم سود سے بچیں جتنا بچ سکتے ہیں. تو آپ ہمارا پروگرام یوں ہی دیکھتے رہیں، اور یہ پروگرام صرف اور صرف ای آواز ٹیلی ویژن پہ ہی آپ کو دیکھنے کو ملے گا. تو میں ہوں آپ کا میزبان عاصم علی، اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رمضان کریم ود عاصم علی، جس کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے امیڈیٹ رسپانس سروسز نے. تو اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. ہم اسی طرح کے اور بھی موضوعات پہ آپ سے گفتگو سناتے رہیں گے مفتی صاحب کی، اور آپ کو بتاتے رہیں گے کہ آپ تھوڑا سا اویئر ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. You're looking to hire a security company to prevent theft, vandalism, or damages to your property? Residential, commercial, industrial, construction, cleaning guards, transportation yards, and more. We have our teams on standby 24/7, 365 days a year to assist our clients. More information, call Immediate Response Force 647-987-0002, www.irfi.ca. Are you looking for a job? One of the fastest growing industries is security guard industry. In order to work as a security guard in Ontario, you have to complete a 40-hour basic security guard course. The course consists of 32 hours of security guard training and 8 hours of in-class emergency first aid and CPR training. To find out more information at 647-987-0002 and jumpstart your security career. Immediate Response Force also helps with job placement.